بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ کیا حال ہے حضور، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ حضور والا، ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب، ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کندھے پر بٹھا کر نماز ادا کی تھی۔ اب اس کے بعد ہمارے دین کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر عورت کی قدر و قیمت، اہمیت کیا ہے، اس پر بحث ختم ہو جانی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، کلمہ پڑھنے والے، جمعے کی نماز ادا کرنے والے، روزے رکھنے والے کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ عورت کو ایسی گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یار اللہ کی پناہ ہے، مطلب شیطان بھی شرمسار ہو جائے۔ ابھی بات میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ یہ دو تصویریں جو آپ میری برابر میں اس وقت اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہوں گے، یہ ایک ہی شخص کی دو تصویریں۔ ایک جب وہ گرفتار کر لیا گیا، گرفتار کرنے کے بعد اس کا جب سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا تو اس کے بعد کی ایک تصویر ہے، اور ایک اس سے پہلے کی تصویر ہے۔ اور پہلے والی جو تصویر ہے نا، یہ فیصل آباد کا ایک لڑکا ہے جو کہ اپنی دکان کے سامنے اپنے سٹول پر باقاعدہ طور پر براجمان ہے اور خواتین کو جملے کس رہا ہے۔ اور جملے کیا کس رہا ہے ذرا وہ سنی گا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصے پہلے عمیری کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی، اتنی غلیظ، اتنی گندی ویڈیو، اور اس ویڈیو کے بعد میں نے ایک ولاگ بنایا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا معاشرہ اتنا پستی کا شکار ہو چکا ہے، اتنا ذبو حالی کا شکار ہو چکا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر جو خاتون ایک انتہائی شرمناک قسم کی حرکت کر رہی تھیں، ایک ہمارے معاشرے کے اندر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہ اس کو سپورٹ کر رہا تھا۔ ابھی اس پر آگے چل کے بات کرتے ہیں، لیکن یہ کیا کر رہے تھے صاحب، یہ فیصل آباد کے اندر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، کیونکہ میں تو کراچی سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے میں کراچی کی مثال دوں گا۔ لالو کھیت کے اندر، عزیز آباد کے اندر، صدر کے اندر، طارق روڈ کے اندر جو مارکیٹس ہوتی ہیں نا، وہاں پر جب خواتین شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہیں تو اکثر و بیشتر جو دکان کے کچھ لڑکے ایسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ باہر ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بہن جی آئیے سامان دیکھ لیجئے، نیا سامان آیا ہوا ہے، نئی کلیکشن آئی ہوئی ہے، وہ احترام میں بھی بلا رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ غلاظت پر مبنی جملے کس رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ بھی ان میں سے ایک تھا۔ یہ فیصل آباد میں اپنی دکان کے سامنے اسٹول پر براجمان ہے اور آتی جاتی خواتین کو پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمیری کا سامان آ چکا ہے، آپ آ کے ایک دفعہ ملاحظہ کر لیجئے، عمیری کا مال آ چکا ہے، عمیری کی یہ چیز آ چکی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے یا تو یہ ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی یا اس کو ان تمام معاملات کے بارے میں نہیں پتا ہوگا کہ عمیری اور وہ جو دوسری عمیری کے ساتھ جو عورت تھی اس کا کیا معاملہ چل رہا تھا۔ اب جب اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جب یہ اس طرح کی نازیبا کلمات ادا کر رہا تھا، الفاظ ادا کر رہا تھا خواتین کے لیے، اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یار یہ بھی کسی ماں کا بیٹا ہوگا، ٹھیک ہے، عورت کا ہی بیٹا ہوگا، اس کے گھر کے اندر بہن بھی ہوگی، اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو آگے چل کے اس کی کسی عورت سے شادی بھی ہوگی، اس کے گھر کے اندر بیٹی بھی اللہ عطا کرے گا، اس کے باوجود اس کے ذہن کے اندر عورت کو لے کے جو گندگی ہے نا، اس کا یہ برملا اظہار راہ چلتی ہوئی خواتین کو کر رہا ہے۔ خیر، جب یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے، وائرل ہونے کے بعد اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور گرفتار کرنے کے بعد جو دوسری تصویر ہے وہ اپنی سکرینز پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بیان کر دیتا ہوں۔ جناب، کچھ عرصے پہلے کچھ عرصے کیا 15-20 روز پرانی بات ہے، ایک 7 منٹ کی ایک ویڈیو نکل کر آئی۔ شرمناک ویڈیو تھی، افسوسناک ویڈیو تھی، غلیظ حرکت تھی۔ اس ویڈیو کے اندر عمیری نام کا ایک بندہ ایک عورت کے ساتھ وہ کام سر انجام دے رہا تھا جو یوزلی عمومی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کے بعد جائز قرار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نکاح کے بعد اگر آپ کرتے ہیں تو وہ محبت تصور کی جاتی ہے، اور اسی کام سے پھر آگے چل کے آپ کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ لیکن اگر نکاح نہیں ہو اور اگر ایک انجان شخص ایک انجان عورت کے ساتھ یہ کام سر انجام دے رہا ہو تو اس کو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے دین کے اندر اس کو انتہائی شرمناک الفاظ میں اس عمل کو کہا جاتا ہے، اور انتہائی غلیظ حرکت اس کو کہی جاتی ہے۔ اب ہو یہ رہا تھا کہ اس ویڈیو کے اندر جو خاتون تھیں وہ اس ویڈیو کے اندر برملا یہ بات کہہ رہی تھیں کہ یہ ویڈیو میری بناؤ اور میرے ان تمام بھائیوں کو بھیجو جنہوں نے میری شادی ایک ایسے بندے کے ساتھ کرائی ہے جو بندہ میرے لیے فٹ نہیں ہے، یعنی وہ بندہ ہی نہیں ہے۔ مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ بہنیں، مائیں، گھر کی فیملی سب میری ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اس لیے میں بڑا احتیاط سے الفاظوں کا چناؤ کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ مطلب وہ مرد ہی نہیں ہے، ایک ایسے بندے سے میرے بھائیوں نے میری شادی کرا دی، اور اس کے بعد میرے ازدواجی زندگی ہے نا وہ برباد ہو کے رہ گئی۔ اس لیے میں اپنے اس جو میری محبت تھی، جو میرا عاشق تھا، میں اس کے پاس آئی ہوں اور یہ کام سر انجام دے رہی ہوں،
ठीक है। और वो उमैरी जो होता है वो उस औरत को उसी वीडियो के अंदर कह रहा होता है चलो निकाह कर लेते हैं, तुमने पहले मुझसे निकाह क्यों नहीं किया। और जो भी मामला थे, जो गलाजत पर मबनी गुफ्तगू हो रही थी, वो पूरी दुनिया ने सुनी, पूरी पाकिस्तानी आवाम ने देखी। नहीं देखी होगी तो सोशल मीडिया पर जाके देख लीजिए, अकेले देखिएगा, क्योंकि ये घर वालों के साथ देखने का कंटेंट है नहीं। अब उसके बाद हमारे माशरे के अंदर ऐसा तबका मौजूद है जो अपने आप को लिबरल्स कहता है, ठीक है, जो हर बुराई को बड़े धड़ल्ले के साथ सपोर्ट करते हैं। अब एक नई बहस का आगाज पाकिस्तानी जो है ना सोशल मीडिया पर होना शुरू हो गया, और मैंने कई ऐसी खवातीन को वीडियो बनाते हुए देखा और उन्होंने ये बात का बरमला इजहार किया कि ये जो औरत कर रही है ना, ये बिल्कुल दुरुस्त कर रही है। यानी अपने शौहर के साथ बेवफाई कर रही है, वो भी, उसको भी उन्होंने जस्टिफाई कर दिया। एक गैर इंसान के साथ बिना किसी रिश्ते के यानी निकाह के वो इस तरह का अमल सरंजाम दे रही है, उसको भी जस्टिफाई कर दिया। और ये कहा गया कि भाई जब मर्द औरत की जरूरियात पूरी नहीं कर सकेगा तो औरत को पूरा हक हासिल है कि भाई वो इस तरह के काम सरंजाम दे। और ये औरतें बात कर रही थी और ये कह रही थी कि जनाब ये वीडियो उन तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कि अपने घर की बेटियों की, बहनों की जबरदस्ती शादी करते थे। अच्छा, मैं इस बात से तो इत्तेफाक करता हूं कि जब भी आप अपने घर की बहन की और बेटी की शादी करें तो उसकी पसंद को मलूज़े खातिर रखें। उसकी पसंद आपको जानना जरूरी है और उसकी पसंद के मुताबिक आपने शादी करनी है। हमारा दीन भी इस बात की इजाजत देता है। लेकिन अगर वो शादी नहीं चल रही तो मर्द को तलाक का हक दिया है और औरत को खुला का हक दिया है। इज्जतदाराना तरीके से दोनों अपने रास्ते जुदा कर सकते हैं। किसी भी माशरे के अंदर, किसी भी मजहब में इस चीज को जस्टिफाई, इस्लाम की तो मैं बात ही नहीं करता, वो तो बहुत आगे की बात है। किसी भी मजहब में इस चीज को, मेरा नहीं ख्याल कि इसको जस्टिफाई किया गया है। धोखा देना शौहर को, किसी के निकाह में होते हुए यानी किसी की बीवी होते हुए इस तरह का अमल करना किसी भी तौर पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता इस अमल को। लेकिन उसके बावजूद हमारे माशरे के अंदर ऐसी खवातीन मौजूद हैं या ऐसा तबका मौजूद है जो कि इस सारे अमल को जस्टिफाई कर रहा है। और आप ये देखिए हमारे माशरे की पस्ती का, ज़बूहाली का, आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि इस वीडियो को, जो कि हमारे माशरे के मतलब कहते हैं ना चेहरे पर एक बदनुमा दाग है, उस वीडियो का इशारा देके, हवाला देके एक शख्स खवातीन को बाकायदा तौर पर मुखातिब कर रहा है और सरे बाजार कर रहा है, ठीक है, राह चलते हुए कर रहा है। और ये पहला वाकया नहीं है, इस तरह के दर्जनों वाकयात होते होंगे। आपने अगर आप किसी मार्केट में जाएं, मैं तो ये कहूंगा कि यार जब भी खवातीन जाएं, कोई ना कोई घर का मर्द लाजमी होना चाहिए, या फिर आपके पास इतना जिगरा, हिम्मत, हौसला होना चाहिए कि आप उस बंदे को मुंह तोड़ जवाब दे सकें जो आपके साथ बदतमीजी करे या आपके साथ इस तरह के नाजिबा अल्फाज पास करे। तो ये हमारे माशरे के अंदर बड़ा, अल्लाह माफ करे, कॉमन है। तो अब इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मेरी कोई बात अगर आपको बुरी लगी हो, दिल पर गिरा गुजरी हो, तो मैं माजरत चाहता हूं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक पर है कि इस पर बात करनी चाहिए। मैंने सोचा नहीं था कि इस पर कभी आपसे बात करूंगा, लेकिन करनी चाहिए। अगर बात नहीं करेंगे तो मसले का हल नहीं निकलेगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।